سلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. آج تاکہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے اس میں حقوق ٹائم جاتا رہا عباس صاحب کی مجلس بھی ایسی اور بعد میں مسلم میں بھی ہے. بطالب ہم آئمہ علیہ السلام کا جو کردار ہے دین کے بچانے میں وہ پیش کر رہے ہیں. اور آج دنیا میں کوئی بھی اگر دیندار ہے تو وہ اہل بیت کا مقروض ہے. چند جملے بہت ضروری ہیں مجھ سے یہاں کے بزرگوں نے خاص طور سے درخواست کی ہے، اشارہ کرتے ہوئے پڑھوں گا. پہلی بات یہ جو دین ہے ہمارے صرف زبانوں پہ ہے یا دل میں اتر چکا ہے؟ دو باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت ضروری. دین صرف زبان پہ نہ رہے، دل میں اترے. دل میں اترنے کی علامت کیا ہے؟ جب وہ دین دل میں اتر جاتا ہے تو عمل میں نظر آتا ہے. انسان جو بعمل بنتا چلا جائے گا، جتنا بعمل بنے گا اتنا دین اس میں اتر رہا ہے. دین کا دل میں اترنا بہت ضروری ہے. قرآن میں سورہ حجرات کی ظاہراً آیت ہے وقالت الاعراب آمنا. یہ بدو عرب کہتے ہیں. اعرابی میں اور عربی میں فرق ہے. عرب جمع ہے، عربی ایک آدمی، عربی زبان کو بھی کہا جاتا ہے اور عربی ایک عرب آدمی کو بھی کہا جاتا ہے نا توجہ. مجھے الفاظ کی جو ہے بحث کوشش ہوتی ہے کہ سمپلیفائی کر اس کو سادہ بنا. عربی زبان بھی اور عربی آدمی، ایک آدمی عربی. لیکن عربی جب کہتے ہیں تو عرب نہیں بلکہ بدو بادیہ نشین، جو پرانے زمانے میں بادیہ نشین ہوتی یعنی خیمے، ان کا گھر خیموں میں ہوتا تھا اور مختلف جگہوں پہ، یہاں خیمہ، اگلے مہینے کہیں اور، پھر کہیں اور. انہیں کہتے ہیں بادیہ نشین، بدو عرب. بیڈوین انگلش میں کہا جاتا ہے. تو بدو عرب اسے عربی میں کہتے ہیں اعرابی، الف عین رے الف بے. یہ ہے توجہ. اعرابی اللہ کہہ رہا وقالت الاعراب، یہ جو بدو عرب ہیں اے میرے حبیب وہ آپ سے آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لیا. ان سے کہہ دیجئے قولوا بل اسلمنا، یہ کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں.
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو بدو عرب جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لاتا، ایمان عمل میں نظر آتا ہے. اور کس عالم سے بات کو لیا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں عالم ہوں، میں عالم، تو کس عالم کی بات کو سنا جائے؟ تو امام فرماتے ہیں، چلیے امام فرماتے ہیں کہ کسی عالم کی بات سننے کے بعد تمہارے دلوں سے ہمارے متعلق اگر شک پیدا ہو تو اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر ہمارے متعلق یقین میں اضافہ ہو تو قریب ہو جاؤ. بات پہنچ رہی ہے جانتے ہیں؟ بہت عالم کی پہچان امام بتا گئے ہیں. جو ائمہ علیہ السلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوں، آپ کی محبتیں ہیں اذان گرامی، کہ جتنی سازشیں ہوں ان تمام شکوک و شبہات کا جواب دے، اس سے قریب ہو جاؤ. اور جس کے خدا نہ کرے بولنے سے اور زیادہ شبہات آ رہے ہوں تو اس سے دور ہو جاؤ. جس کا اپنا ہی بیچارے کا ایمان کچھ نہیں ہے. عربی کا فلسفے کا قانون ہے، عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی. آپ کہیں گے آج ساری کی ساری جو ہے وہی پہ ویسے شروع کرتی ہیں. زیادہ تر بچے بیٹھے ہیں، سن لیجیے گا، میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. فاقد الشیء لا یعطی، جو شے کسی کے پاس نہ ہو وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا. نہیں پہنچا سکا بھائی. کچھ لوگ پہنچے، مثال کے طور پہ آپ دیوار سے کہیں روشنی دے دے، دیوار میں روشنی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ چاہیے اس کے لیے، بلب چاہیے. توجہ ہو، جو شے کسی کے پاس نہیں ہوتی وہ دے نہیں سکتا، جو خود ہی بے ایمان ہو. اب بات پہنچ رہی ہے؟ وہ دوسروں کو کیا با ایمان بنائے گا؟ اب بات پہنچ رہی ہے نانی گرامی؟ تو عالم وہی انسان کو اہل بیت سے قریب کرے گا جو با ایمان ہو. میں بالکل بھی کبھی بھی کسی کے متعلق بات ہی نہیں کرتا ہوں. آپ لوگ ہنس رہے ہیں، بات کرنا تائید کرنی چاہیے. تو اللہ نے گرامی ہم کبھی کسی سے متعلق بات نہیں کرتے، تو ہم صرف اور صرف اتنا پیش کریں، تاریخ میں کسی نے ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ کی ابا میں ہاتھ ڈالا اور کھینچنے کے بعد کہا یہ صلح حدیبیہ میں جو مجھے آپ پہ شک ہوا، آپ کی رسالت پہ، اتنا شک تو آج تک کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے پہلے بھی شک ہوتا رہتا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ جتنا آج ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوتا. جانے گرامی انسان عالم وہی ہے جو دوسروں کے دلوں کے اندر ایمان کا اضافہ کرے، شک کا نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. توجہ، جملے پیش کر رہا ہوں، میرا موضوع امام ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے دین کے بچانے میں. قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے. ریب یعنی شک. کتاب میں بھی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، تو کتاب کے وارث بھی ایسے ہونے چاہیے جو شک نہ دیں، یقین کی منزل پہ لے کے جائیں. اب حدیث نبوی سن لیجئے، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. بات اگر برا نہ منائے تو کہہ دو، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے بے نمازی بن جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے بے نمازی بن جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. تو کوئی تھا نا جو شک سے نماز پڑھ رہا تھا، اور کوئی تھا نا جو یقین سے. بات واضح ہو رہی؟ توجہ فرما رہے ہو؟ بابا نے بلند صلوات. توجہ ہے جانے گا. دیکھیں پورے تاریخ کے واقعے کے جملے میں کوشش کرتا ہوں کہ خمسہ ہے، صرف عشرے تو ہے نہیں. خمسے کے اندر یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت نہیں دی تھی، میرے پاس خمسے ہی کا وقت تھا، میں پیش کر رہا ہوں. تو ائمہ کا کردار پیش کرنا چاہتا ہوں. اب وقت نہیں، ہمیں جعفری کہا جاتا، ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہمیں فخر ہے، ہمیں جعفری کہا جاتا. دوسروں کی ہم کوئی بات نہیں کہتے. سب کو خدا سلامت رکھے، اور جہاں جہاں ہیں
وہاں عزت آبرو کے ساتھ رہیں. تو کوئی کسی بھی مکتب سے کہلانے والا ہو کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں. لیکن جس طرح سے دوسرے فقہ ہیں ویسے فقہ جعفری نہیں ہے. جس طرح سے فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، شافعی حنبلی ہے، یا پھر بہت سے اور، اس طرح سے فقہ جعفری نہیں ہے. فقہ جعفری ہی فقہ باقری بھی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ کاظمی بھی ہے. یعنی پہلے والوں کا بھی یہی فقہ ہے، بعد والوں کا بھی یہی فقہ ہے. بلکہ الفاظ پر کے کہتا ہوں، فقہ جعفری ہی فقہ فاطمی بھی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ علوی بھی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ محمدی بھی ہے. تو جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں اس زمانے کی حکومتوں کی طرف سے نقل روایت پہ، رسول خدا کی حدیث بیان کرنے پہ. آپ نہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، نہ سنت نبوی کو بیان کر سکتے ہیں، اور پھر بھی صحابی کے صحابی نہیں پہنچا سکتا. پھر بھی محترم میں مجھے تعجب ہے، پابندیاں لگا دو. کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ احادیث علی کی شان میں ہیں، فاطمہ کی شان میں، حسن کی، حسین کے لیے، اتنی کسی کے لیے نہیں ہے. جب بھی کوئی بیان کرتا ہے 100 علی کی بتاتا ہے، 1 ہماری، اس میں بھی نام نہیں ہوتا. علی والی میں ہر جگہ علی کا نام ہے. ہماری والی میں تو کہا میرے مسلمان، میرے ماننے والے، میرے صحابہ. اور علی والی میں علی یہ، علی وہ، علی علی علی. بلند سے بلند ترین صلوات. توجہ ہے نہیں گرام. اور جتنا بھی آپ دیکھتے چلے جائیے گا تاریخ کے اندر، نام کے ساتھ جتنا رسول خدا نے اہل بیت کا تعارف کروایا، کسی کا تعارف نہیں کروایا. اچھا، آج تک ہمارے مسلمان بھائی یہ کی بات ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر اتنے اہم تھے تو نام کیوں نہیں آئے؟ بھائی اللہ نے صفات بتائی، پیغمبر نے نام. اللہ نے صفات بتائیں جس میں یہ صفت ہو، یہ ہو، کہ نہیں نام نہیں آیا. میں کہتا ہوں اللہ نے اچھا ہی کیا نام نہیں بتایا. ایمانوں کو پرکھ لیا بغیر نام بتائے. اب جس کے دل میں قرآن پڑھتے ہوئے شک نہ آئے کہ اللہ نے کہا جو بستر رسالت پہ سویا، جس کے ہاتھوں خیبر اکھڑا، جس کے لیے ذوالفقار آئی، جس نے انگوٹھی کی زکات دی، جس کے در سے روٹیاں گئیں، جن کے لیے ساری آیات آئیں، ہم کہتے ہیں ہم نے نام کہیں نہیں دیکھے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں آپ کی خاطر. حدیثوں سے بھی نام نہیں بتاتے. آپ کہتے ہیں قرآن میں نام نہیں آئے، نام نہیں آئے. ہم بھی کہتے ہیں نام نہیں آئے. حدیثوں کے ہم کچھ دیر کے لیے چھپا دیتے ہیں. ہمت ہے تو کہو یہ علی کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے. اب یہ صفات اللہ نے بتا دی ہیں سوائے آل محمد کے کسی میں نہیں ہے. کمالات کی صفات. تو ہم جعفری ہیں تو چھٹے امام سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. تو دور ہے صادق آل محمد کا، صادق نبی کے، صادق وسیع. اب ایک مرتبہ جناب امام پنجو و شیشن کے زمانے میں پابندیاں اٹھ کے روایت بیان کر سکتے.
رسول خدا کی عمر ابن عبدالعزیز نامی ایک خلیفہ ہیں جنہوں نے 3 بہت بڑے نیک کام کیے. ہم تو دشمنوں کی بھی جگہ اگر نیک کام کرتے ہیں, اگر کوئی بھی نیک کام کرے تو ہم بتاتے ہیں. انہوں نے 3 کام کیے. انہوں نے کبھی ممبروں شہری میں دباتا ہوتا روک دو, لکھا سب نے. میں اتفاقاً مجھے بہت سے لوگوں نے کلپ بھیجے کسی آپ کے پاکستان سے کہ ٹی ویوں پہ کہا نہیں وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بہت اچھے تھے, انہوں نے علی پہ تبرک رکھوایا. اچھا یہ مان لیا کہ انہوں نے تبرک رکھوایا, یہ نہیں بتاتے شروع کس نے کروایا. بات پہنچ رہی ہے میرے جانے میں. تو انہوں نے بہت 3 نیک کام کیے. پہلا علی بن ابی طالب کی توہین کو رکوا دیا. دوسرا باغ فدق واپس کر دیا. وہ بیان کر رہے تھے کہ باغ فدق واپس کر دو. کیوں کر دیا اگر نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو نیکی کس بات کی؟ انہوں نے پچھلے والوں کا قانون توڑا, انہیں تو پھر برا کہو. انہوں نے اہل بیت کو دے دیا اور پھر بعد والے نے پھر چھین لیا. عبداللہ صفا نے پھر چھین لیا. توجہ ہو تو پھر چھین لیا, پھر کسی نے دے دیا, پھر چھین لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ چھین کے واپس کرنا بتا رہا دلوں میں چور تھا. لوگ ہیں یا نہیں. چلیں گے. پہلا کام کہ باغ امیر المومنین کی توہین کو رکوایا. دوسرا باغ فدق واپس کیا. تیسرا کام کہ یہ جو رسول خدا کی احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی, پابندی اٹھا دی جائے. آج کے بعد سے احادیث بیان کی جائے. احادیث بیان کرنا شروع کر دی گئی کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا, یہ فرمایا. اب سب کے سب دور تقریباً 90 برس سے زیادہ کا دور گزر چکا, 100 برس کا دور گزر چکا. جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے کوئی صحابی نہیں تھا, سب تابعین یا تبع تابعین. پیغمبر کے بعد آنے والے تابعین, ان کے بعد تبع تابعین. تو وہ سب کہتے تھے میں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے فلاں صحابی سے, انہوں نے رسول خدا سے. اور صحیح بھی تھا. جنہوں نے خود نہیں سنا کہہ نہیں سکتے. یہی تو ہم آج تک رو رہے ہیں. جنہوں نے پیغمبر سے خود نہیں سنا کیوں کہتے ہو میں نے سنا؟ نہیں ہے مجمع. بچوں تک مجھے بات پہنچانی ہے. بزرگ پہنچ گئے, بچوں کے لیے بات کو پیش کرتا ہوں کھول کے. تو ایک صاحب کہتے ہیں, ایک صحابی کہتے بھائی رسول خدا نے چچا سے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. قریش کے سارے سردار بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا, اور جو 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے تھے, اور جناب ابو طالب کے جو وصال رحلت ہے وہ مکے میں ہوئی, وہ مدینہ میں بھی 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. کلمہ تب پڑھا اور کہنے ہیں رسول خدا سے میں نے دیکھا سنا کہ چچا کے کان میں کہا. رسول خدا نے اپنے چچا ابو طالب سے قریش کے سرداروں کی موجودگی میں. تو میں جلدی پیش کر رہا ہوں. پہلا اعتراض, جب سردار بیٹھے تھے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ سرداروں کے معاملے میں آپ کہاں تھے؟ تو نہیں کہنا چاہیے تھا, کاٹ دیجیے گا. تو بھئی آپ سرداروں میں کیا کر رہے تھے؟ سارے سردار بیٹھے تھے. کہ نہیں سردار تھے. تو کہا بھئی میں نے سنا. اچھا جب کان میں کہتے نا, آپ نے دیکھا ممبر پہ مباحث کا کوئی بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا, نوجوان اس سے کان میں کچھ کہتا ہوں, وہ کان میں اس لیے کہا جاتا تھا کہ دوسرے نہ سنیں. نہیں مجمع, بات کان میں وہ کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو. پانی ٹھنڈا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, جو بھی ہو, کان میں اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دوسرے نہ سنیں. تو پیغمبر نے اگر کان میں کہا تو اس لیے کہا تھا کہ دوسرے نہ سنیں, اور اگر سن لیا تو کان میں کہنا صحیح نہیں تھا, اور اگر نہیں سنا تو جھوٹ بولنا جائز نہیں. مجھے تعجب ہے ان پہ کہ سننے پہ آتے ہیں کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ کے. ہے مجمع میرے ساتھ؟ چلے گا اسی طرح سے. میں وقت کو مدد خاطر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں.
تیزی سے عزیزان گرامی، تو اب یہ حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دے دی گئی حکمرانوں کی طرف سے۔ اچھا، جب حکمرانوں نے منع کر دیا تھا تو کیا صحابہ نے روایت نقل کرنا بند کر دی تھی؟ نہیں ہے توجہ۔ کیا اس زمانے میں روایات بیان ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ روکی نہیں تھی۔ پابندی کس کی طرف سے تھی؟ حکومت کی طرف سے۔ تو صحابہ حکومت کا قانون توڑ رہے تھے؟ نہیں پہنچ رہا ہے۔ جو حکمران کا قانون توڑ رہا تھا تو پھر مان رہا تھا نا کہ حکمران نے قانون صحیح نہیں بنایا۔ جو ایک جگہ غلط ہو سکتا ہے وہ 100 جگہ غلط ہو سکتا ہے۔ اب احتیاط، گرامی قانون توڑ دیا گیا کہ بھائی آج کے بعد سے روایت نقل کرنے کی اجازت ہے، جو پیغمبر کی حدیث چاہے بیان کرے۔ منبر رسالت پہ آئے امام میں باقر امام صادق، آپ نے آنے کے بعد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک دو حدیث لوگوں نے سنی، اعتراض کیا کہ فرزند رسول آپ تو بیان ہی نہیں کر رہے، سند کیا ہے؟ آپ نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا؟ آپ تو ڈائریکٹ کہنے قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا۔ تو آپ تو رسول خدا کے 70 برس بعد پیدا ہوئے، آج آپ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ حوالہ نہیں دیتے کس سے سنا۔ مولانا نے کہا آج سن لو پھر نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میری ایک ہی سند ہے، میں اپنے بابا سے نقل کرتا ہوں، وہ میرے دادا سے نقل کرتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ سے، وہ رسول خدا سے، وہ جبرائیل کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا سلسلہ سند ہے، اوروں میں اہل بیت میں یہی فرق ہے۔ ہم اللہ سے بیان کرتے ہیں اور چلیں گے، ہم اللہ سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں پھر ہزاروں لاکھوں احادیث امام علیہ السلام سے بیان کی گئی۔ 4000 شاگرد ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ اور آپ کے شاگردوں میں تمام علوم کے ماہرین ہیں، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی رجال پڑھ رہا ہے، کوئی ادبیات پڑھ رہا ہے، کوئی کلام پڑھ رہا ہے، کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی اصول پڑھ رہا ہے، کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے۔ یونان کا ایک فلسفی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی مجھے تمہارے استاد سے ملنا ہے۔ بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی بہت قابل آدمی ہے۔ شاگردوں نے کہا وہ ہمارے استاد ہیں، آل محمد ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلیں۔ ایک مرتبہ مولانا سے آتا دیکھا، آیا کے بعد بیٹھ گیا، کہا میں یہ جانتا ہوں۔ امام نے کہا تو اپنے حساب سے جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لیں۔ اس نے سوالات کیے توحید سے متعلق، مولانا نے جوابات دیے۔ اس نے میڈیکل کے متعلق سوال کیے، اس نے کہا بھئی یہ فلسفہ جانتے ہوں گے، جو فلسفی ہوتا ہے وہ طبیب نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا میں طبابت جو جانتا ہوں۔ اس نے بھی فوراً طبابت سے متعلق سوال کیے، معدے کے متعلق سوال کیا، جگر کا سوال کیا، دل کا سوال کیا۔ اس نے ایک مرتبہ کچھ دیر سنا، پھر اس کے بعد کہا لگتا ہے یہ سارے اعضاء آپ نے بنائے ہیں۔ دل آپ کو پتا ہے، معدہ آپ کو پتا ہے، ساری بیماریاں آپ کو پتا ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا جس خالق نے خلق کیا ہم اس کے ولی ہیں، ہم حجت ہیں، ہم اس کے بھیجے ہوئے امام ہیں۔ مرتبہ امام علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ توحید مفضل اٹھا کے دیکھیے، دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ امام کے شاگردوں نے وہ جملے لکھے ہیں۔ یہ مناظرہ دینے کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں۔ مجمع گھبرا تو نہیں رہا؟ وقت ہے نا ابھی؟ وقت ہے۔ 5ویں 6ویں امام 6ویں اور 7ویں امام کا جو پیش کروں گا کل بعد والے ائمہ کا، پھر پرسوں انشاءاللہ 11ویں امام صاحب۔ تو یہاں پہ
ملتا ہے شام کا ایک بہت بڑا عالم آیا مدینے، کہا مجھے جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا ہے۔ شاگردوں نے کہا پہلے ہم سے نمٹ لو۔ کرنا ہے میں جعفر ابن محمد سے مناظرہ کروں۔ ایک شاگرد نے کہا بھائی میں حاضر ہوں۔ وہ تیار نہیں ہوگا، نہیں کہا ٹھیک ہے لے چلو مولا کے پاس، لے کے آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کس موضوع پہ؟ توجہ، موضوع سنیے گا، کس موضوع پہ؟ کہا میں قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ہشام ابن سالم کو بلاؤ۔ کہا نہیں مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کہا یہ میرا پروردہ ہے، اسے میں نے پالا، اس کی میں نے تربیت کی۔ کہا ہے تو شاگرد نا؟ امام نے کہا شاگرد ہے لیکن میرا شاگرد ہے میرا۔ کہا نہیں اس سے نہیں، آپ سے مناظرہ کروں گا۔ اچھا امام نے کہا اگر تو نے اسے ہرایا نا تو مجھے ہرا دیا، اگر اسے ہرا لیا، توجہ، اگر اسے ہرا لیا تو تو نے مجھے ہرا دی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ 1-1.5 گھنٹہ بحث کی قرآن پہ، ہار گیا۔ جہاں سے بحث کرے جناب ہشام اسے ہرا دی۔ تو کہنے لگا ابھی تو میرے لیے تیار نہیں بیچارے، امام سے کیا بات کرے گا؟ کہ مجھے واپس لے کے چلے امام کے پاس۔ کہا بھائی اس سے تو میں نے بحث کر لی ہے، مجھے علم کلام پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ ہشام ابن حکم کو۔ امام نے کہا اس سے بحث کر لے۔ تو کہا کہ ان سے کس موضوع پہ؟ امام نے کہا جس موضوع پہ چاہے، کلام میں نے تیار کرا رکھا۔ کہا توحید پہ بحث کروں گا، کہا مفضل ابن عمر سے، کہا امامت پہ، کہا ہشام ابن حکم سے۔ بھائی جو شاگرد امام بٹھاتے رہے سب سے ہارتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ کہنے لگا ادبیات پہ امام نے بولا حمران ذرا بیٹھ۔ کہا فقہ پہ مناظرہ کرتا، زرارہ آ جا۔ توجہ، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں معقولات پہ بحث کروں گا، امام نے کہا حمزہ تیار کو بلاؤ۔ جب سارے شاگردوں سے ہار گیا، کہا 40 برس سے محنت کر رہا تھا ہرانے کے لیے، یہ آپ کے سارے شاگرد کے قابل؟ امام نے کہا ابھی یہ چند مہینے پڑھ لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، شامی نے ایک مرتبہ کہا یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے؟ امام نے کہا ہمارا نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ جنہیں دنیا بناتی ہے وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں خدا بناتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ مناظر بہت ہے لیکن میں سب تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو امام کے ایک سے قابل شاگرد، ایک سے دانا طالب علم، اور امام نے ہر ایک کو سکھایا۔ بس یہ ایک واقعہ نوجوانوں کے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام کے بہت کم سن 16 یا 18 برس کے شاگرد ہیں جن کی بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، ہشام ابن حکم کے نام سے۔ تو امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی۔ جس کے سینے پہ امام ہاتھ ہی رکھ دیں علم سے بھر جاتا ہے۔ رو کے واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ایران کی کسی شہر سے طالب علم نجف پڑھنے کے لیے گیا، 8-10 برس تیاری کی تھی پڑھ کے، شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس 150 سال پہلے، 170-80 سال پہلے، سنیں گے جب پہنچا تو کبھی 8-10 سال پڑھا کہ ان سے استفادہ کروں، جب سے آیا ہوں مہینہ گزر گیا، سمجھ کچھ نہیں آتا، یہ جو پڑھا رہے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہر جگہ اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم میں باندھ دیا، کہا نہ کھاؤں گا مولا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ مجھے صلاحیت نہیں دیتے کہ مجھے علم سمجھ میں آنے لگے، توجہ ہو، جب تک میں سمجھنے نہ لگوں میں نہیں جاؤں گا۔ اب لوگوں نے کہا ایک دن گزر گیا، نکاحت ہو رہی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، بدن کانپنے لگا، 2 دن گزر گئے، کہا نہیں مجھے مولا کوئی نشانی دے اپنی ذریعے سے کہ میں سمجھوں گا تو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مکاشفے کی حالت میں زری پہ بیٹھا رو رہا تھا، صرف وضو کے لیے جاتا، اپنے آپ کو باندھے بیٹھا تھا کہ اچانک محسوس کرنے لگا ذریعہ مقدس سے نور اٹھ رہا، وہ نور کان کی طرف آیا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ، وہ طالب علم ایک مرتبہ اٹھا، دیکھا کوئی نہیں ہے، کہ سمجھ گیا مولا نے نشانی دی ہے، علم سمجھ میں آئے گا۔ واپس آیا، شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں بیٹھا، بیچ میں سوالات بھی کرنے لگا،
باقی شاگردوں نے کہا آقا اس نے ماحول خراب کر دیا، ہر بات پہ سوال، ہر بات پہ سوال، رک جاؤ کچھ نہ کہنا میں خود سمجھا دیتا ہوں۔ کان میں کچھ کہا، وہ ایک مرتبہ جیسے اسے دورے پڑنے لگے، اب اگلے دن سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب سارے طالب علموں نے، شاگردوں نے پوچھا کیا کہا شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہ تو بالکل نارمل ہو گیا، کبھی کبھی سوال کرتا؟ کہا مجھے شیخ نے کان میں آ کے ایک بات کہی کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، انہوں نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے۔ چلیں گے نا ذہن میں؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا بھائی، اہل بیت علیہ السلام کے کرم سے آج ہم یہاں ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا بھائی واقعا کیا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ مولا نے ان کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے، جو میرا استاد ہے، جب میرے ہاں بسم اللہ تو ان کے ہاں ختم قرآن بھی ہوتا تو مجھے تعجب نہیں تھا۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کو پتا کیسے چلا کہ کس نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے؟ جہاں غلام ایسے ہو سوچے مولا۔ ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، خبردار کو انکار نہ کرے، وہ علم غیب نہیں جانتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جو لوگ سوالات چلیں گے نا حضرات، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ احمد میں میرے ساتھ میں جو پیش کر رہا تھا کہ اتنے شاگرد، ہشام ایک نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تعلیم میں حصہ لیں، ہمارے بچے جو ہیں کہیں تعلیم میں پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ قدیم زمانے میں کہتے تھے شیعہ کسی بچے سے بھی بحث نہ کرنا۔ ہمارے بڑے بڑے حافظ قرآن، بڑے بڑے مفتیان ان کے بچوں سے بھی بحث نہیں کر سکتے، لیکن دور بدل رہا، ہمارے بچوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہر موضوع پہ۔ تو یہ اذان گرامی ہے وہ دور، ہشام نے حکم امام کے شاگرد 18 برس، تو امام بار بار درس کے دوران دینے کا ہشام کہا، وہ آیا نہیں، تو مولا کون کبھی آنے والا ہے؟ اتنے میں ہشام آئے، مولا کھڑے ہوئے اپنی ابا اتار کے انہیں پہنا، اپنی ابا دی۔ ایسے مواقع بہت سے جہاں امام نے اپنے ابا یہ لباس دیا، جیسے ایک بہت بڑے شاعر ہیں امام رضا نے کہا میں نے اس کرتے میں 1000 رکعت ہر رات میں 1000 رات پڑھی، 1000 روزے رکھے، 1000 ختم قرآن اس ایک پیراہن کے اندر، یہ میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ جو تم نے میرے جد علی کا قصیدہ کہا نا، اس لیے لوگ ہیں یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ سب کنیکٹڈ ہے نا؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تب امام نے ایک مرتبہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا، میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں یہیں پہ پڑھا یا کسی اور مقام پہ۔ تو ہشام نے حکم کو امام نے بلایا، جیسے آئے ابا پہنائے، اپنے ساتھ بٹھا، کہا مولا بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے، اصحاب بیٹھے، بزرگوں میں ہمیشہ جوان ایسے ایسے آتے رہے ہیں کہ سارے بزرگ صحابہ علی جوان، تو اب اتنے آپ نے انہیں کیوں ابا پہنا؟ کہ یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے، جہاں جاتا ہے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے۔ کہا ہشام ذرا سناؤ میرے سارے شاگردوں کو تم نے شام میں کیسے میرا دفاع کیا؟ کہا مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں زبان بند ہو جاتی ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ کہا میں حکم دے رہا ہوں، مجھے امام مانتے ہو؟ کہا مولا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، صرف اہل بیت کو مانتا ہوں، بس آپ ہی کی جو سلسلے سے جو امام ہے بس انہیں کو، اس کے علاوہ۔ امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں، سنا ان سب کو۔ کہا مولا میں جب شام گیا تو عمر بہت بڑا اس زمان مفتی اعظم اس زمانے کا، 70 برس کا 73 برس کا، تخت پہ ممبر پہ بیٹھا تھا، اور جامع دمشق کے اندر درس دیتے دیتے اچانک اس نے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، جو مولا علی کا فرمان ہے جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ تو جیسے اس نے کہا سلونی سلونی تو مولا کا فوراً وہاں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا، تو دیکھا کہ برخوردار کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہے کوئی داڑھی بھی نہیں آئی؟ کہا میں بچہ ہوں، بچکانا سوال کروں گا، برا تو نہیں منائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم سوال کرو۔ کب برا منانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ہی نے خود ہی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔
جتنا بھی بچکانا سوال ہو آپ کو جواب دینا چاہیے. ان کا اچھا پوچھو کیا بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ ان کا دیکھ بھی رہے ہو اور الٹے سوال کر رہے ہیں آنکھیں کیوں نہیں؟ کہا نہیں آپ نے تو کہا جو پوچھنا پوچھ لو. تو بتائیے آنکھیں ہیں؟ کہاں آنکھیں ہیں؟ کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ کہا دیکھتا ہوں. کہا کان ہیں آپ کے؟ کہا پھر الٹے سوال. کہا آپ نے تو کہا جو پوچھنا پوچھ لو. کان ہے؟ کہا ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں. ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ سونگھتا ہوں. زبان ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا بولتا ہوں چکھتا ہوں. ہاتھ ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتا ہوں. کہا دماغ بھی ہے؟ نتیجہ سنیے گا جو حضرت ہشام نے دیا. کیوں مولا صادق نے کہا کہ سناؤ سب کو؟ کہا کہ دماغ بھی ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے. کیا بتائیے دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے. کہ جب آنکھیں دیکھ لیتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے جو دیکھا وہی دیکھا کچھ اور نہیں. جب کان سنتے ہیں نا دماغ تصدیق کرتا ہے وہی سنا ہے. بزرگ پہنچ گئے ہیں. جب زبان چکھتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. ناک جب سنتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. تو کہا اچھا آپ ہاتھ جب محسوس کرتا ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ جو دماغ ہے وہ امام کا کام کرتا ہے؟ نہیں ہے مجموعہ. کچھ دیر جو ہے امر سوچتا رہا. کہاں کہہ سکتے ہیں کہ دماغ امام کا کام کرتا ہے؟ کہ تیرے 6 فٹ کے وجود کو امام چاہیے تو اس ساری کائنات کو امام نہیں چاہیے؟ اس کائنات کو امام نہیں چاہیے. عزیزان گرامی علوم آل محمد یہ چھٹے امام نے ایسے شاگرد تربیت کی ہے. حضرت زرارہ نے کہا مولا بچپنے سے آ رہا ہوں اپنے والد کے ساتھ. 6 یا 7 بھائی تھے سب امام کے شاگرد ہیں. زرارہ ابن اعین حمران کا. تو کہا مولا 35 برس ہو گئے پڑھتے ہوئے آپ فقہ میں مجھے مسلسل حج ہی سکھاتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں نماز پہ حج پہ روایات حضرت زرارہ سے. کئی ہزار 70 یا 80 ہزار احادیث کے حافظ تھے. کہنا بڑا آسان ہے. حضرت ابو بصیر 70,000. حضرت محمد بن مسلم 80,000 احادیث کے حافظ. یہ امام کے شاگرد ہیں. گھبرا گیا مجمع میرا؟ آپ کہیں گے بہت زیادہ پیچیدہ گفتگو کی ہے. 80,000 احادیث حضرت محمد بن مسلم کو امام کے شاگرد. تو حضرت زرارہ نے کہا مولا 35 برس سے آ رہا ہوں فقہ سارا میں نے یاد کر لیا یہ سارے احکام یہ کب ختم ہوگا؟ مولا نے کہا او زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا چاہتے ہو میں سارے حج کے احکام بیان کر دوں؟ لوگوں کے پاس عقل کم ہے ہمارا بیان زیادہ. کون سیکھے گا ائمہ اہل بیت سے؟ تو حضرت امام صادق کے شاگردوں میں بڑے بڑے صوفیاء ہیں بڑے بڑے فلاسفہ ہیں. امام ابو حنیفہ 2 سال امام کے پاس پڑھے. امام مالک 7 سال. گھبرا گیا آپ حضرات؟ یہ ہمارے امام کا کمال ہے. یہ نہیں کہتے تھے تم اپنا فقہ بنا لو گے تو اپنی طریقہ شروع کر دے گا تو فلسفے کا سکول کھول کے بیٹھ جائے گا تو ریاضی کا سکول کھولے گا. توجہ. کبھی سوچا الجبرا عربی میں ال ہے انگلش میں نہیں. ال یہ امام کے شاگردوں نے بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ امام کے شاگرد تھے. اتنے شاگرد کسی کو نہیں روکا. میرے ایک دوست نے ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کتاب لکھی ہے 10 ایم اے ہے. برطانیہ میں ایوارڈ ملا اس کے پاس ہے. سب سے زیادہ ایم اے اس کے پاس ہے. شیعہ ہے. فرحت حسین نام ہے. 10 ایم اے ہے برطانیہ سے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے جعلی ہوں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. 10 ایم اے ہیں تو اور الگ الگ علوم کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت جابر بن حیان پہ. 6 امام کے شاگرد ہیں. سنیں گے نا حضرات؟ جتنی مرضی پیچیدہ گفتگو مجھے پرواہ نہیں ہے. مکمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جابر بن حیان انگریزی میں کہتے ہیں گیبر. تو انہوں نے کتاب لکھی حضرت جابر بن حیان پہ. موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم مانا جاتا. علم کیمیا پہ پہلی کتاب جابر نے لکھی. تو میرے اس دوست نے تحقیق کی کہ وہ کتاب کہاں ہے. ساری دنیا میں تلاش کی. کہا جب برٹش نے حکومت کی تھی برطانویوں نے ساری کتابیں لے گئے تھے. تو کہا برٹش میوزیم میں گئے. وہاں سے پتا چلا کہ برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے. پہنچے
کہ مجھے وہ کتاب دیکھنے کا ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ کیمیا پہ سب سے پرانی کتاب ہے، 1000 سال پرانی کتاب کا ہماری ہے، کہ اب کسی کی نہیں ہے، ہماری ہے، ہمارے قبضے میں، کہ فوٹو کاپی ہے، کہ ہاں کر دکھا دو۔ تو میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے جب کہا انہوں نے فوراً کتاب نکالی، فوٹو کاپی دکھائی، کہ یہ بتاؤ یہ پہلا جملہ کیا لکھا ہے عربی میں؟ کہ اسے کہتے ہیں انتصاب، انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈیکیشن۔ جب کتاب لکھی جاتی ہے نا تو انتصاب لکھا جاتا ہے، میں کتاب کس کے نام کر رہا ہوں۔ خط کوفی میں ایک جملہ لکھا تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بتاؤ پہلی کتاب علم کیمیا پہ، کیمسٹری پہ پہلی کتاب ہے، لکھنے والے جابر ابن حیان میں ڈیڈیکیشن میں کیا لکھا؟ تو اس نے انگریزی میں ترجمہ کر کے کہا، لکھا ہوا یہ ہے کہ I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد۔ چلیے گا تھوڑی سی دیر اور چلے گا حضرات، میں اپنی اس پوری محنت کو منسوب کرتا ہوں اپنے مولا سے۔ I dedicate my work to my master، میں اپنے مولا سے منسوب کرتا ہوں۔ یہ پہلی کتاب کیمیا پہ اپنے مولا سے منسوب کرتا ہوں، جعفر ابن محمد صادق ہے۔ کہا منسوب کرتے ہیں، کہا نہیں پتہ نہیں ہے یہ شیعہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ حضرت اور بتاؤ کون کون سے مذہب میں مولا کہا جاتا ہے؟ نہیں ہے لوگ، یہ ہم ہیں جو اپنے اماموں کو مولا کہتے ہیں۔ مانو نہ مانو، غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا۔ اگر کسی اور کے ہاں بس بھی میں تمام کرام کے جاؤں گا، صلاح پڑھیں گے امام صادق کی خوشی میں۔ برائے صحت و سلامتی سلمائے ملت حضرت اللہ و سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے حضرات گرامی، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ حضرات گرامی، ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ تمام علوم میں اگر آپ کو پہلی کتابیں ملیں گی تو ہمارے یہاں سے عربی ادب پہ جو پہلی کتاب ہے، لکھنے والے کا نام سب بتا دیتے ہیں، حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں بتاتے کہ وہ علی کے شاگرد تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں میں بتا تو دیا کرو کہ انہوں نے کہاں سے یہ علم لیا، کہاں سے لکھا۔ پہلی کتاب عربی گرامر پہ پہلی کتاب ابو الاسود دؤلی کی ہے، تو یہ بھی تو بتاؤ وہ مولا کے شاگرد تھے، ایلچی تھے، گھر میں صفائی کرتے تھے، مولا کی نالین اٹھاتے تھے، جو مولا کی جوتیاں اٹھاتا تھا نا، مولا نے کہا ایسا سکھاؤں گا کہ سارے ادیب تیرے شاگرد ہوں گے۔ بات بہت رہی ہے، ان کے در پہ جو جھک گیا وہ سب کا استاد بن گیا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا کرم ہے، انہوں نے ایسے ایسے علوم دنیا تک پہنچایا کہ بعد میں ایک آخری ہے وقت ہم نے دوسرے کا پہنچنا ہے۔ اپنا جو ہمارے مجلس والے ہیں وہ بتائیں، وہ آپ لوگ تو پڑھواتے رہیں گے۔ تو بس ایک موجودہ علوم میں سے علم ہے جو اب سے 150-200 سال پہلے رائج ہوا دنیا میں، اسے کہتے ہیں سائیکالوجی، علم نفسیات۔ سوسیولوجی، سائیکالوجی، اینتھروپولوجی سوشل سائنسز کہلاتی ہیں۔ سائیکالوجی علم نفسیات 200 سال پہلے تصور تھا، پورا ڈیولپ نہیں کیا گیا تھا۔ سنیں گے میں نے زیادہ کمپلیکیٹ تو نہیں کر دیا نا؟ تو علم نفسیات ایک بہت بڑا علم ہے، تو کہتے ہیں سائیکالوجی از اے سائنس آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر۔ دماغ کے، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دماغ اور انسان کے بیہیویئر کی پوری سائنس کا نام ہے سائیکالوجی۔ اور اس کی بنیاد جس نے پہلی کتاب لکھی ہے اس نے یہ لکھا کہ بھئی جب انسان کا لا شعور شعور پہ غالب آ جائے تو انسان کے نفسیات کے اندر سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ لا شعور شعور پہ غالب آ جائے۔ الفاظ میں جانتا ہوں میں نے مشکل استعمال کیے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ آپ جب چل رہے ہوتے نا، سامنے دیوار آ جاتی ہے
تو آپ خود بخود مڑ جاتے ہیں. یہ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں لاشعور. آپ کے لاشعور میں اگر نہیں مڑا تو ٹکرا جاؤں گا. نہیں ہے یہاں. ٹیلی فون پہ بھی ہونا سامنے دیوار آئے تو آپ خود بخود مڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. انسان ہو بھی جاتا ویسے آج کل تو وہ بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل تو اذان کرام انسان جو ہے لاشعوری طور پہ بہت سے کام کرتا ہے. لاشعوری طور پہ مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کو محسوس ہو رہا ہے تو فوراً لاشعوری طور پہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا بچانے کے لیے کچھ بھی. یہ سب ایک ہوتا ہے شعوری طور پہ سوچ سمجھ کے انسان کا. میں مجلس جو پڑھ رہا ہوں یہ شعوری طور پہ ہے. تو لاشعور اور شعور سب کانشیس انگریزی میں بتا دیتا ہوں, یہاں کے بچے انگلش میڈیم مجھے پتا ہے. سب کانشیس ہمارا لاشعور اور کانشیسلی جو کام کرتے ہیں وہ شعور. تو اب یہ عزیزان گرامی سب سے پہلے جو رائٹر نے نفسیات پہ کتاب لکھی اس نے لکھا جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ سچائی آ جاتی ہے. واقعہ سن لیجیے بات واضح ہو جائے گی کہ نفسیات کا فلسفہ سب سے پہلے کس نے دیا. 2 افراد آئے کوفے میں. دونوں نے کہا یا علی یہ میں نے راستے میں غلام خریدا تھا, یہ تسلیم نہیں ہو رہا بلکہ مجھے الٹا غلام بنا لیا. پر ماتھے پہ تو لکھا نہیں تھا آقا یا غلام. ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آقا ہے دوسرا والا غلام. کہا یعنی میں ابھی راستے سے خرید کے لایا ہوں اور اس نے الٹا مجھے دبوچ رکھا ہے کہ تو غلام ہے. مولانا نے کہا تم نے کون غلام ہے. دوسرے نے کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا یہ غلام. تو میں آقا کون ہے. میں دونوں ایک ہی بات کہیں. مولانا کا خود فیصلہ کر لو. میں فیصلہ کروں گا تو ایک کو برا لگے گا. ہوتا یہی جس کے خلاف چلا جائے اسے برا لگ جاتا ہے. مولانا کا پھر آخری دفعہ سوال کر رہا ہوں تم میں سے آقا کون. دونوں نے کہا میں. تو جب وہ سزائے موت دی جاتی تھی تو دیوار اس میں سوراخ ہوتا تھا, ہاتھ باندھ کے گردن پار کر دی جاتی تھی. جلاد تیزی سے تلوار چلانا گردن اتار دیتے. مولانا کا دونوں دیوار سے گردنیں نکال دو. اب جس نے غلام خریدا تھا اس نے کہا میں بے موت مارا گیا. دونوں کو گردنیں نکال دیں. مولا فیصلہ کرتے میرے حق میں ہونا چاہیے تھا. دونوں گردن نکال کے کھڑے ہو گئے. مولا نے اپنے غلام کو آواز دی, نام تھا قمبر. مولا نے آواز دی کہ قمبر تلوار کھینچو. وہ مولا کے غلام تھے, ہمارے مولا حضرت قمبر ہمارے لیے محترم کیونکہ مولا کے غلام ہیں. جناب قمبر نے تلوار کھینچی. یہ نہیں کہا کہ مولا کیا کرنا ہے. بھائی غلام ایسے ہوتے ہیں جو مولا کہہ دیں مان لیتے ہیں, سوال نہیں کرتے. انہوں نے تلوار کھینچی. مولا نے کہا قمبر آگے بڑھو. اب دونوں کب کپانے لگے. کیا غلام کی گردن کاٹ دو. مولا نے فرمایا قمبر غلام کی گردن کاٹ دو. جناب قمبر مولا کو دیکھ رہے, میں تو جانتا نہیں, بولے کچھ نہیں. تلوار کھینچی. غلام نے گردن پیچھے کی. مولا نے کہا جس نے گردن پیچھے کی ہے وہ غلام ہے. اب سب نے پوچھا یا علی آپ کو کیسے پتا. کہ اس کا لاشعور شعور پہ غالب آ گیا. بات واضح ہوئی. وقت نہیں ہے جانے کے رات. بات پہنچ گئی ہے. آئمہ کا کردار دیکھیے تمام علوم کی آبیار. اسی طرح سے آپ ریاضی کو دیکھ لیجیے, جہاں اس زمانے میں نہ اسکیل تھے نہ کچھ تھا. آئمہ نے کیسے فیصلے دیے ہیں. جیومیٹری سے متعلق ہے, الجبرا سے متعلق ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت تمام ہو چکا, میں پہنچا بھی ہے. تو میں نے جہاں کل مسائل کو روکا تھا وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا. آئمہ کا کردار دین کے بچانے میں سب سے بڑا کردار ہے, چاہے وہ فضائل میں ہو چاہے مسائل میں ہو. جب اہل بیت کی واپسی ہوئی مدینے, میں نے جہاں بات کو روکا تھا کہ بشیر ابن جزلہ ایک مرتبہ منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. مدینے والوں نے کہا یثرب والے, جس ندی کی وجہ سے
یثرب کا نام پلٹ کے مدینہ کیا گیا تھا، مسلمانوں نے ہی اس نبی کے نواسے کو مار دیا۔ وہ کلمہ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر مرتبہ کہا یثرب والو اب یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، ہوتے لگے حسین و کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ اس ساتھ جو گھر تھا جناب ام البنین کا، بی بی ام البنین نے بس یہ جملہ سنا، حسین مارے گئے۔ بیوی کی آنکھوں میں موتیاں اتر آئے، دیکھ نہیں پائی، سر پہ غلطہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کو آواز دی، جناب عباس کے بیٹے مجھے فوراً مسجد نبوی لے چلے۔ بس بھائی جیسے ہی بیوی آئی نا مسجد نبوی میں تو بیوی نے سوال کیا کہ بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین رونے لگی۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ بشیر کیسے مانوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ ابھی تک بشیر کو معلوم نہیں ہے یہ بی بی کون ہے، بی بی برقعے میں ہے۔ تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ اب جناب ام البنین نے کہا میں کیسے مانوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، جب گرز لگا وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے۔ جناب ام البنین نے اب تعارف کروایا، کہا بشیر تو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عباس 2 انگلیوں سے گرز کو روک لیتا ہے، بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا مارنا روک سکا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی بڑے ادب سے کہا کہ بی بی جب حضرت عباس کے سر میں گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے، اور جیسے ہی یہ سننا تھا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، ماتم کرنے لگی، واہ عباسا واہ عباسا، ماتم کرنے لگی، رونے لگی۔ اب بشیر نے ایک مرتبہ کہا بی بی کون سے مصائب کے جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ بی بی نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا اس کا چہرہ بہنے لگا یا سینہ۔ میں یہاں تمام کر دیتا ہوں لیکن یہاں مولا عباس کے مسائل تمام نہیں ہوتے، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل رہا۔ بی بی ایک مرتبہ اٹھی، کہا فاطمہ مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چاہیے۔ بی بی جنت البقیع آئی، سنے گی جملے؟ جب جنت البقیع آئی نا بی بی ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھ گئے اور رو رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ بس بھائی میں پیش کروں جناب ام البنین کے، میں نے مسائل تمام نہیں کہ جناب ام البنین کے مسائل یہاں تمام نہیں ہوتے۔ میں ایک مرتبہ کہوں کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے گا، سنیں گے مسائل بی بی ام البنین کے۔ روایت کے الفاظ ہیں بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، جعفر اور عثمان، چاروں کربلا میں مارے گئے۔ جانتے کیا کیا بی بی نے؟ چاروں بیٹوں کے نام سے ایک قبر بنائی جنت البقیع میں، کہ یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ جعفر، سب کی قبریں بنائی، اور پھر ایک رو کے جملہ کا میرے شیرو میں تم پہ نہیں رو گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے،
پھر بیوی ایک 5ویں قبر بناتی ہے، کہتی کہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، پھر رو کے کہتی مولا میں صرف آپ پہ گریا کروں گی کیونکہ آپ کی ماں نہیں ہے، پھر رو کے مولا حسین کا پرسہ دیتی، سب سے مولا حسین کا پرسہ دیتی، ایک جملہ کہتی وہ کربلا سے آنے والوں، شیخ عباس قمی نے بی بی کا مرثیہ لکھا، تمام ہو گیا بس بھائی اور زحمت نہیں لوں گا، بی بی کے مرثیے کے 2 بند سن لیں اگر سننا چاہیں، پڑھو بی بی کے مرثیے کے بند۔ پہلا جملہ بی بی کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ بی بی دوسرا سوال کرتی ہوں او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے سے گرا تو مجھے لوگوں نے بتایا سینے میں تیر تھے، بتاؤ جب میرا بیٹا گرا تو تیر کیسے ٹوٹے؟ بس بھائی میں نے خود کتابوں میں دیکھی یہ سخت جملے کہ پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ جناب ام البنین جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی۔ ایک دن مروان ملعون جو گورنر تھا نا مدینے کا، اس نے کہا میں سننا چاہتا ہوں ام البنین کیا کہتی ہے، آیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں، تو کسی نے کہا جانتے ہو یہ کس کی ماں کا؟ نہیں کہا یہ عباس کی ماں ہے، انہیں عباس کا بڑا غم ہے، میرے بیٹے کے بازو کاٹے گئے تھے، تو بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مروان نے بی بی کو زہر دلوایا، کہا ایسا نہ ہو مدینے میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے، یہ ہر روز اتنا بیویوں کو جمع کر کے روتی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، آخری جملہ سن لیجیے، اسی کے بعد تمام کر دیا۔ جب جناب زینب کبریٰ واپس آئی نا، جناب ام البنین سے ملی، تو جناب زینب کبریٰ سے جناب ام البنین نے کہا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں۔ جیسے پرسہ دیا نا، جناب زینب نے ماں کو گلے لگایا کہ اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ جناب ام البنین نے کہا بی بی مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا، صرف مولا حسین کا پرسہ دینا، میرے سارے بیٹے میرے مولا پہ قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، ایک واسطہ دوں اگر سننا چاہیے۔ جب کوفے میں اسیروں کا قافلہ آیا، کوئی بات نہیں، جو کھڑا کھڑا رہے ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو بلند کرے سب۔ بس بھائی جب کوفے پہنچا نا قافلہ اسیروں کا، تو وہاں پہ ایک مزدور تھا جس کا نام تھا مسلم گچکا، ایک دیوار کی تعمیر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ نورانی سر ہے میزوں پہ بلند، اس نے فوراً اپنی جو مزدوری کا کام تھا چھوڑ دیا، دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد سروں کو دیکھنے لگا، ارے یہ کٹ کے اتنے نورانی ہیں، چہروں پہ ان کے خون ہے لیکن اتنا نور، دیکھنے لگا، سارے سروں کو دیکھتا رہا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے۔ اس نے سوار سے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ شیبر نے کہا ہم سے مت پوچھ، وہ جو قیدی ہے نا اس قیدی سے پوچھ کس کا سر ہے۔ وہ مسلم گچکار آگے بڑھا، قیدی آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کی مظلومیت کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرے سوال کا برا تو نہیں منائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا وہ جو گھوڑا ہے نا اس کی گردن میں ایک سر لٹکا ہوا ہے، وہ سر کس کا ہے؟ پیشانی پہ نور ہے، سر میں زخم ہے۔ مولا سجاد رونے لگے، کہا میرے چچا عباس کا سر ہے۔ یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، مسائل بتا دوں، یہاں بیان کر دوں، یہ رہنے دو، برداشت کر پائیں گے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کوئی برداشت نہ کر پائے تو۔ کہا بار بار یہ جب گھوڑا چلتا ہے
کہ اس کے گھٹنوں سے سر مس ہوتا ہے، اور میں کچھ نہیں کہوں گا کہ جب وہ سروں کو نیزوں پہ بلند کر رہے تھے، میرے چچا کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا۔ جانتے کیوں سر بلند نہیں ہوتا تھا؟ جب پوچھا کیا بات ہے تو ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا سجاد آپ کی دادی نے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا، جب نیزے پہ جاؤں تو مجھے بیوی ہو۔ پروردگارا مولا عباس کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، کسی کی حاجت کو رد نہ فرما۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، سامعین مجلس، ذاکرین مجلس، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی عاقبت بخیر فرما، اس خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا بتایا گیا کہ ایک مومن ہے مولانا منہال حسین صاحب، ان کی والدہ سخت بیمار ہے، پروردگارا ایک واسطہ دو، واسطہ اس بچی کا جو شام کے زندان میں اپنے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں، مولانا کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا کسی کے بھی گھر میں کوئی مریض ہو، کوئی پریشانی ہو، ہر پریشانی دور فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ حاضرین کے خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب مولا عباس کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے زد و جلال کا صاحب زمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ اس مملکہ کی مومنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.